گا۔ لن تنالوا البر، نہیں تم پا سکو گے البر کامل نیکی کا رتبہ، حتی تنفقوا یہاں تک کہ تم خرچ کرو راہ خدا میں، مما تحبون اس چیز کو جسے تم عزیز رکھتے ہو، وما تنفقوا اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من شیء کچھ بھی، فإن اللہ بہ علیم تو اللہ اسے جانتا ہے۔ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں یعنی اپنی محبوب اور عزیز چیزوں کو راہ خدا میں خرچ کیے بغیر تم نیکی کی حقیقت تک جو خیر اور احسان کا درجہ کمال ہے اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کی رضا اور رحمت کے مستحق نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنی محبوب اشیاء اپنے رب کی راہ میں قربان کرنے کا حوصلہ نہ کر لو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو سب سے اچھا باغ ہے وہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ وما تنفقوا من شیء اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم اللہ اسے جانتا ہے کہ نیکی میں درجہ کمال تو تبھی ملے گا جب عزیز ترین چیز خرچ کرو گے، اور اس سے کمتر چیز کوئی خرچ کرو گے تو وہ بھی تمہاری ضائع تو نہیں جائے گی، اس کا بھی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت میں کے پہلے حصے میں اللہ کی راہ میں اچھی اور پسندیدہ چیز دینے کا ذکر کیا، اور دوسرے حصے میں اخلاص نیت کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، اگر تم نے ریا اور نمود کے لیے خرچ کیا تو وہ اکارت جائے گا۔ کل الطعام سب کھانے کی چیزیں کانا تھیں حلن حلال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما حرم اسرائیل مگر جسے حرام کیا اسرائیل نے، علی نفسہ اپنے نفس پر، من قبل اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ اس سے پہلے کہ نازل کی گئی توریت۔ یہود نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور اعتراض شروع کیا کہ آپ دعویٰ تو کرتے ہیں ملت ابراہیمی کا، حالانکہ اونٹ کا گوشت اور دودھ شریعت ابراہیم میں حرام تھا اور آپ اسے حلال جانتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ یہ چیزیں شریعت ابراہیم میں حرام نہیں تھیں، بلکہ انہیں حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے بعض طبیبوں کے مشورے سے ترک کر دیا تھا ان کا استعمال، کیونکہ حضرت یعقوب کو عرق النساء کی تکلیف تھی، اس لیے بطور پرہیز انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا تھا۔ اور اگر تم اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تو توریت لے آؤ اور تم پر ساری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ قل فرماؤ فاتوا بالتوراۃ تو لاؤ توریت، فتلوہا پھر پڑھو اسے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فمن افترا علی اللہ الکذب پس جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل فرمائیے صدق اللہ سچ فرمایا اللہ نے، یعنی اللہ کا فرمان سچا ہے، تمہاری تحریفیں، تمہارا کتابوں کا بدلنا اس کا سکہ نہیں چل سکتا۔ فاتبعوا پس پیروی کرو ملت ابراہیم حنیفا تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو ہر باطل سے الگ تھلگ تھے، وما کان من المشرکین اور بالکل نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ ان اول بیت بے شک پہلا گھر وضع بنایا گیا للناسی لوگوں کے لیے، للذی ببکہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن بڑا برکت والا، وہدن اور ہدایت کا سرچشمہ، للعالمین سب جہان والوں کے لیے۔ مجاہد نے کہا کہ مکہ اور بکہ یہ شہر مکہ کو ہی کہتے ہیں، ایک لغت میں بکہ کہا گیا۔ اس کی برکتوں کا کیا کہنا کہ اس میں ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک قرآن کا ختم کیا جائے تو 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا حج و عمرہ کرنے والوں اور طواف کرنے والوں پر اللہ کی رحمتوں کی بارش برستی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی، تو حضور نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کی اس کے بعد، تو فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا ان کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ تھا، فرمایا 40 سال۔
اس سے معلوم ہوا کہ مسجد حرام کے پہلے معمار تعمیر کرنے والے حضرت آدم تھے، اور مسجد اقصیٰ کے پہلے معمار یعنی تعمیر کرنے والے آپ کے کوئی فرزند تھے۔ اور طوفان نوح کے بعد جب یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر منہدم ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ فیہ، اس میں آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں روشن نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ کعبہ کے بیت اللہ ہونے کی روشن نشانیاں، اور ان میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ وہ نشانی وہ مقدس پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک رکھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر اس گھر کا حج۔ من استطاع، جو طاقت رکھتا ہو، الیہ سبیلا، اس تک پہنچنے کی۔ ومن کفر، اور جو انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے سارے جہان سے۔ قل فرمائیے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا؟ آیات سے مراد اسلام کی حقانیت اور حضور رحمت للعالمین کی صداقت جو واضح ہو چکی، حضور کے معجزات، شریعت اسلامیہ کی پاکیزگی اور برتری، یہ سب کے سب توریت اور انجیل میں کی کھلی تصریحات ہیں، یعنی توریت اور انجیل میں واضح ان کے متعلق ہے، تو پھر کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا؟ واللہ شہید، اور اللہ دیکھ رہا ہے، علی ما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ قل فرمائیے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اسے، من آمنا، جو ایمان لا چکا، تبغونہا عوجا، تم چاہتے ہو اس کو ٹیڑھا کرنا، یعنی سیدھی راہ سے ہٹانا، وانتم شہداء، حالانکہ تم اس سیدھے راستے کے خود گواہ ہو، وما اللہ بغافل، اور اللہ بے خبر نہیں، اما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ اسلام کی حقانیت اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے تم خود گواہ ہو۔ علامہ قرطبی نے شہداء کا معنی یہاں عقلاء بھی کیا، یعنی تم تو بڑے دانشمند بنتے ہو، عقل والے بنتے ہو، تو پھر ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم کہا مانو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایک گروہ کا اہل کتاب کے ایک گروہ کا اگر تم کہا مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم، تو وہ تمہیں چھوڑیں گے پلٹا کر تمہارے ایمان کو، یعنی وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے ایمان سے، کافرینہ، اور ایمان قبول کرنے کے بعد کافروں میں کر دیں گے۔ اس لیے کبھی بھی اہل کتاب کی دوستی یا اہل کتاب کا اتنا کہا ماننا، یہ اہل اسلام کے لیے گوارا نہیں، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کو صرف ایک ان کا ٹارگٹ ہے، وہ یہ کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں، بس وہ اس پر خوش ہیں، اور اس کے لیے ہی وہ کوششیں کیے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے جب مسلمانوں نے ان پر اندھا اعتماد کیا تو انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، جو کچھ ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اللہ کا رسول بھی تشریف فرما ہے۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ کی رسی کو، اللہ کو، یعنی اللہ پر ایمان لاتا ہے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو ضرور پہنچایا جاتا ہے اسے سیدھی راہ تک، اسے سیدھی راہ تک ضرور پہنچایا جاتا ہے۔
یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کی تفسیر یہ نقل کی کہ اللہ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ اس میں نافرمانی کا شائبہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تمہیں موت آئے تو تم اللہ کے سامنے سر جھکائے ہو۔ اس لیے چونکہ موت کا کوئی لمحہ تو مقرر نہیں، ہر لمحہ اللہ کی فرما برداری میں مستعد رہو اور اس کی نافرمانی سے بچو کہ کہیں کوئی لمحہ وہی لمحہ موت کا نہ ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی سب مل کر۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا جدا نہ ہونا۔ حبل کا لغوی معنی ہے وہ چیز جو مقصد تک پہنچنے کا سبب ہو۔ حضرت سیدنا علی و ابن مسعود ابو سعید خدری نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے روایت فرمائی کہ حبل اللہ القرآن، اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ اور جدا جدا نہ ہونا یعنی عزت و وقار سے زندہ و سلامت تبھی رہ سکو گے جب کہ اتفاق اور اتحاد ہوگا۔ جب اتحاد اور اتفاق پارا پارا ہو جائے گا تو پھر عزت و وقار بھی جاتا رہے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، پھر اللہ نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں، فاصبحتم بنعمتہ، تو تم اس کے نعمت سے، اس کے احسان سے، اخوانا، بھائی بھائی بن گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے جزیرے کی جو حالت تھی، آپس میں محبت شفقت تو نام کو بھی نہیں تھی۔ ہر لمحہ بغض و عناد کی آگ برستی تھی۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑنے کو تیار رہتا تھا۔ جذبات مشتعل اور بے قابو تھے، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور فیض نگاہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور ذلت و رسوائی کی پستیوں سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا اور پوری دنیا میں اہل عرب کو عزت و وقار کا تاج پہنا دیا۔ وَكُنْتُمْ، اور تم کھڑے تھے، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اس نے تمہیں بچا لیا اس میں گرنے سے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، يُبَيِّنُ اللَّهُ، اللہ بیان کرتا ہے، لَكُم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پر ثابت رہو۔ وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ضرور ہونی چاہیے تم میں ایک جماعت، یدعون الی الخیر، جو بلائے نیکی کی طرف، ویأمرون بالمعروف، اور حکم دیا کرے بھلائی کا، وینہون عن المنکر، اور روکا کرے بدی سے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ ایسی جماعت کا تیار کرنا ملت کا اجتماعی فریضہ ہے تاکہ وہ جماعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل، ظاہر و باطن، سیرت و کردار کا مظہر کامل ہو اور لوگوں تک، پوری دنیا تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچانے کا فریضہ ادا کرے، انجام دے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف کرنے لگے تھے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد جب آ چکی ان کے پاس روشن نشانیاں۔ اور اوپر والی جو آیت ہے، اس سے علماء اور طلباء کا مقام بھی پتہ چلا، عرفاء اہل اللہ کا مقام بھی پتہ چلا، جنہوں نے اللہ کے دین کو، عرفاء نے باطنی نور کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، علماء نے ظاہری علوم کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، اور طلباء نے اس کے حصول کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر دیں، وقف کر دیں، تو ان کی خدمت بہت بڑی دولت ہے، ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت کا سامان کرنا چاہیے۔
ولا تکونوا کالذین، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو فرقوں میں بٹ گئے، واختلفوا اور اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ جب آ چکی ان کے پاس روشن نشانیاں۔ روشن نشانیاں یعنی معجزات اور یہ قرآن کریم۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس عذاب عظیم کا مشاہدہ آنکھوں سے کیا جا رہا ہے کہ الحاد و دہریت کے طوفانوں نے ہماری بنیادی عقائد کے قلعوں میں شگاف ڈال دیے ہیں۔ اخلاقی پستی نے ہمارے معاشرے کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، ہماری تعمیری صلاحیتیں ناکارہ ہو گئی ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ بخارا، سمرقند، تاشقند کے اسلامی مراکز کا روسی کمیونزم نے کیا حشر کیا، اور خانقاہوں کے در و دیوار اب ذکر الہی کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کا سزا ہے، عذاب ہے۔ کسی قوم کے لیے بے حسی اور بے بسی سے بڑا بھی کوئی عذاب نہیں ہو سکتا، جو آج ظاہر ہے۔ یوما، جس دن تبیض وجوہ، روشن ہوں گے کئی چہرے، وتسود وجوہ، اور کالے ہوں گے کئی چہرے۔ قیامت کے دن دلوں کی کیفیت چہروں پر ظاہر ہوگی۔ جن کے دل نور سے منور ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوں گے، اور جن کے باطن میں تاریکی، گمراہی کی تاریکی جمی ہے، اس روز ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ کامیابی اور نجات پر فرحت و سرور کی کیفیت جو چہروں پر ظاہر ہوگی، اس کو چہرے کی سفیدی سے، اور کفار جو رحمت الہی سے محروم ہوں گے اور غم و الم کا شکار ہوں گے، اس کے اثرات کو سواد الوجہن سے تعبیر کیا۔ گویا مومن اور کافر ہر ایک اپنی شکل سے پہچانا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مقبولوں کی محبت اور رفاقت نصیب فرما دے جن کے چہروں کی درخشانیوں کے سامنے چاند بھی شرمندہ ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ جو کہ سیاہ ہوں گے جن کے چہرے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، انہیں کہا جائے گا کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا ایمان لانے کے بعد؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، تو چکھو عذاب کی اذیتیں، بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو ابیضت وجوہہم، روشن ہوں گے جن کے چہرے، ففی رحمت اللہ، تو وہ رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی انعام و اکرام کی ان پر بارشیں ہوں گی، اللہ رب العزت کی رحمتیں ان پر برسیں گی۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو حق، ٹھیک ٹھیک۔ وما اللہ یرید ظلما، اللہ ارادہ نہیں فرماتا کسی کے ساتھ ظلم کرنے کا، للعالمین، دنیا والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اللہ کی ذات تو اس سے بلند اور پاک ہے کہ وہ کسی پر زیادتی کرے، کسی کے اعمال کو ضائع کرے۔ ہاں، انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے کہ اپنے اعمال بد سے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں اضافہ کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مالک و خالق ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لن تنالوا البر، نہیں تم پا سکو گے البر